نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس کو انسانی زندگی کی متاع قرار دیا ہے، یعنی جس سے انسان نے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا. اپنی زندگی کو اس نے باسہولت بنانا. اسی مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں اس کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اسے طریقہ سکھایا. کائنات کی تمام چیزوں پر اس انسان کو دسترس عطا کی، اس کو اختیار عطا کی، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنے. احتیاج صرف اور صرف اللہ کی. یہ بنیادی بات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو بار بار سمجھائی کہ دنیا میں تمہارا کوئی بھی دینے والا نہیں، تم کسی کے دنیا میں محتاج نہیں. قرآن حکیم واضح طور پر کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگو تم سب اللہ کے محتاج. گویا ہمارا احتیاج کا، ہماری ضرورت کا، ہمارے تقاضوں کا تعلق صرف ذات الہی سے. ہم اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق محتاج نہیں، اور نہ ہمیں کسی کا محتاج سمجھنا چاہیے. کہ ہمارے عقیدہ توحید کے منافی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی ضروریات کے حوالے سے ان کو پورا کرنے والا سمجھیں، چاہے ماورائی مخلوق ہو. جیسے دنیا کے اندر کچھ مذاہب کے اندر اس ماورائی مخلوق کے نام پر لوگ دوسرے لوگوں پر اپنی خواہشات مسلط کرتے ہیں. چاہے دنیا کی کوئی مخلوق ہو، چاہے مذہب کے عنوان سے کسی کو محتاج بنایا جائے، سیاست کے نام سے محتاج بنایا جائے، معیشت کے نام سے بنایا جائے. تو احتیاج کی کوئی بھی شکل وہ صرف اور صرف خالق اور مخلوق کے درمیان. مخلوقات میں کسی بھی درجے میں کسی کو کسی کا محتاج نہ قرار دیا گیا نہ بنایا. اس لیے اس دنیا کی ہر چیز پر ہر انسان کا حق خود دین اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا. متاعا لکم ولانعامکم، کہ دنیا کی جو بھی اشیاء ہیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی. تم اور جو بھی تمہارے نگرانی کے اندر، ملکیت کے اندر، اس دنیا کے اندر جانور موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھا.
دنیا کے لیے، دنیا کی اشیاء کے لیے متاع کا لفظ اسی لیے استعمال کہ یہ ساری کائنات اور اس کی اشیاء یہ انسان کے لیے اسباب کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے وہ استفادہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد اس چیز کو بھی واضح کیا کہ اب ہر انسان کی ہر سبب تک رسائی نہیں ہوتی، کچھ اسباب کسی ایک خطے میں ہوتے ہیں، کچھ دوسرے خطے میں، کسی تیسرے خطے میں، تو ان اسباب کے درمیان جو باہمی تبادلہ ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی اشیاء دوسری جگہ پر جائیں اور وہاں کی اشیاء اس جگہ پر پہنچیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں درآمد اور برآمد کا ایک نظام پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اشیاء کا جو باہمی تبادلہ ہے یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کسی ایک خطے میں رہتے ہوئے تمام اشیاء پر براہ راست دسترس حاصل کر سکے، لازمی طور پر اس کو باہمی مل جل کر کوئی نظام بنانا پڑتا ہے، باہمی تعاون کا نظام ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ یا ایک خطے کے لوگ وہ دوسرے خطے کے لوگوں سے استفادے کے لیے یا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک نظام وضع کرتے ہیں، اور یہ نظام برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان سے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کسی بھی طور پر کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہوتی، اس طور پر کہ فیصلہ کن طاقت کسی ایک کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اپنے مرضی کے فیصلے دوسرے پر مسلط کرے۔ تو جب تک یہ شعور موجود ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء تمام انسانوں کی ہیں اور ہمیں ان سے استفادے کا، باہمی تبادلے کا ایک نظام باہمی تعاون کی بنیاد پر استوار کرنا چاہیے، تو وہ نظام عدل کا کہلاتا ہے۔ باہمی تعاون کی بنیاد پر اشیاء کا تبادلہ، گویا ہم تمام انسانوں کو ایک برادری تصور کر کے اور ان کے درمیان معاملات کو برابری کی بنیاد پر استوار کریں۔ اب قرآن حکیم ہمیں انہی بنیادی باتوں کا، جس سے انسانی فطرت مانوس ہے، جو انسان کی عقل جس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، انہی باتوں کو قرآن حکیم ہمیں اصول کے درجے میں سمجھا دیتا ہے، جن اصولوں کی طلب یا ان کی معقولیت خود انسان کی سمجھ میں پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والی جماعت کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز ذرائع سے، باطل ذرائع سے مت استعمال، کسی پر دباؤ ڈال کر، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کسی پر دھونس مسلط کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے، غلط بیانی کر کے، جتنی بھی ذرائع ہیں سارے باطل ذرائع سے کسی کا مال لینے کی اجازت نہیں دی۔ ایک صورت بتائی قرآن نے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، دونوں فریق باہمی رضامندی کے ساتھ، اور رضامندی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ اس صورتحال پر مطمئن، کسی بھی طور پر اپنے اوپر کوئی دباؤ محسوس نہیں کر، کسی بھی طور پر بے بسی نہیں محسوس کر، اس کے پاس دونوں طرح کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اس کام کو کرے یا نہ کرے،
اور پھر وہ اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنے وسائل کو دیکھ کر، اپنی ضروریات کو دیکھ کر دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے، جس میں دونوں گویا ایک دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا ایک دوسرے پر دباؤ ڈال کر اپنا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی کو کہا جاتا ہے باہمی رضامندی، کہ جس میں ایک انسان پر کسی قسم کا کوئی معاشی معاشرتی دباؤ نہ ہو، اور وہ از خود فیصلہ کر رہا ہے کہ اس موقع پر یہ کام کرنا میرے لیے موزوں ہے، اور اس میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی سوچ موجود نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے حقیقی رضامندی۔ تو اس باہمی رضامندی سے تو اشیاء کا تبادلہ ہو سکتا ہے، آپ دوسری کی چیز لے سکتے ہیں، جس کو دینے والا خود اپنے فیصلے سے اور اپنے اختیار سے، اپنی رائے سے دینے کا فیصلہ کرے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کے الفاظ میں اکل بالباطل، ناجائز ذرائع سے کسی کا مال کھانا، چاہے آپ قانونی کارروائی بھی پوری کر لیں، چاہے دنیا کی نظروں میں آپ نے اس کو رضامندی ظاہر کر دیا، چاہے اس فریق کو آپ لوگوں کے سامنے لا کر اس سے بیان بھی دلوا دیں، وہ حقیقی رضامندی نہیں بن سکتی، وہ عقل بالباطل ہی رہے۔ تو گویا سوسائٹی کا جو معاشی نظام ہے اس کا باہمی رضامندی کے ساتھ اشیاء کے تبادلے اور اشیاء سے استفادے پر مبنی ہونا چاہیے، کہ جب تک اس چیز کو نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم سب گویا ایک دوسرے کے ساتھ قانون احتیاج میں جڑے ہوئے، جیسی میری ضرورت ہے ایسی دوسری کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ باقی میرے محتاج ہیں اور میں نے اس احتیاج سے فائدہ اٹھا کر منمانی کر، اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں بھی ان کے بغیر زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسی درجے پر مجھے رہنا ہوگا جس درجے پر یہ موجود ہو، جس درجے میں میں ان سے تعاون لینا چاہتا ہوں اسی درجے میں مجھے بھی ان کو تعاون دینا ہے۔ جب تک یہ فکر و نظریہ نہیں ہوگا تو لازمی طور پر وہاں پر استحصال کی سوچ ہوگی۔ آپ قانونی طور پر، ظاہری طور پر جو مرضی بندوبست کریں، قرآن حکیم نے اسی وجہ سے جو لفظ استعمال کیا وہ ترازی کا کیا، باہمی دونوں طرف سے رضامندی برابر کے درجے، کسی ایک کی طرف سے بھی کمی بیشی موجود ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے وہ قانونی طور پر اس کا جواز حاصل بھی کر لے یا کسی سے فتویٰ لے کر اس کو درست بھی سمجھ لے، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات سمجھائی تھی کہ قرآن حکیم میں بر اور نیکی کا تصور موجود ہے، نیکی اختیار کرو، بر کا نظام قائم کرو۔ تو آپ سے سوال ہوا تھا یہ بر ہے کیا چیز، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے، صاف دل ہوتا ہے، جس پر کسی بھی درجے میں مفادات خواہشات کا غلبہ نہیں ہوتا، تو وہ جو صحیح سالم دل ہے وہ جس چیز پر اطمینان محسوس کرتا ہے، کسی بھی طور پر اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ دغدغہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ جس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بر ہے، نیکی۔ ایک تو وہ تفصیلات ہیں نا جو ہمیں قرآن و حکیم نے بتا دیں، حدیث نے بتا دیں، اب ظاہر ساری تفصیلات بیان کرنا تو ممکن بھی نہیں کہ وہ ہمارے ہر مرحلے کو قرآن ذکر کرے۔ ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے، اپنی مصروفیات ہیں، اپنے معمولات ہیں، اپنا پس منظر ہے،
تو کچھ تو بنیادی باتیں قرآن نے ہمیں بتا دی کہ کیا کیا چیز بر ہے، جیسے قرآن حکیم کے اندر پوری طویل آیت ہے جس کو آیت بر کہتے ہیں۔ تو کچھ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کو تو قرآن حدیث میں ہمیں سمجھائے گا، لیکن ہر چیز کے معاملے کو ہم کیسے طے کریں، کیسے فیصلہ ہو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے بتا دیا کہ اپنے دل کا جائزہ لو۔ اگر تمہارے دل پہ خواہشات ہیں، مفادات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو تمہارا دل صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، ان سے نکل آتا ہے، چھٹ جاتی ہیں چیزیں، ہر چیز کو صحیح موقع محل پر دیکھنے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے۔ جیسے وہ اپنی سائڈ کے فائدے کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف کو بھی دیکھنے کی اس میں صلاحیت آ گئی۔ تو اب وہ جس چیز پر اس کا اطمینان ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے پر جو چیز آ رہی ہے، جس کی طرف انسان کے ذہن کے اندر خیالات آ رہے ہیں، دل کے اندر مختلف تصورات آ رہے ہیں، عدم اطمینان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بر کی ضد، جس کو اسم کہتے ہیں، جس کا ہم عام طور پہ ترجمہ گناہ کر دیتے ہیں، کہ اب اس کی فہرست بڑے بڑے گناہ تو ہمیں بتائے گئے، تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں مستقل کیا دستور ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ جو میرا میل جول ہے، یہ جو کنڈکٹ ہے، یہ جو فیصلے ہیں، یہ کس درجے کے۔ تو اگر کھٹک پیدا ہو رہی ہے، عدم اطمینان کی کیفیت، اس حوالے سے ذہن کے اندر وسوسے خیالات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی خرابی موجود۔ والاسم ما حاک فی الصدر، گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے سینے میں کھٹکتا ہے۔ اب ایک انسان اطمینان کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنا ایک سوال بناتا ہے، اپنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر، کہ میں کسی مفتی سے جا کے پوچھتا ہوں، اس کے سامنے میں اپنا مدعا رکھتا ہوں، اس سے فتویٰ لیتا ہوں، اور میں پھر اس پہ عمل کروں، حالانکہ اس کا دل اس کو گواہی دے رہا ہے کہ اس کام کے اندر خرابی موجود ہے، یہ اس کا عدم اطمینان اس کو توجہ دلا رہا ہے، لیکن اس کی جو خواہش ہے وہ اس کو کرنے پر تلی ہوئی، مفادات کا اس کے دل پر دباؤ ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ ظاہر ہے کہ اب سہارا لے رہا ہے کہ مجھے کوئی فتویٰ دینے والا مل جائے، اور ظاہر ہے مفتی کے سامنے آپ اپنا سوال، اپنے مزاج، اپنے حالات، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر بنا رہے ہوتے، تاکہ جواب دینے والا اسی دائرے کے اندر رہ کے جواب دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم و گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، چاہے مفتی تمہیں فتویٰ بھی دے دے، کیونکہ مفتی نے تو ظاہر ہے آپ کے الفاظ پر بات کرنی، نہ وہ آپ کے عزائم تک اس کی رسائی ہے، نہ اس نے بات پرس کرنی ہے، پوچھنا ہے، اس نے تو جو سوال پوچھا گیا اس کے مطابق جواب دے دیں، آپ جیسے بھی سوال بنا کے اس کے پاس لے جائیں، وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ اس کا کام ہے کہ وہ سوال کرنے والے سے اجرا کرے، پوچھے کہ یہ کیا سوال ہے، کیوں کر رہے ہو، کیا مقاصد ہیں، اس کا کام بھی نہیں ہے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ جو ظاہری الفاظ اس کے سامنے آ گئے اس کے مطابق رائے دیتے۔ اب یہ تو بات پوچھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتا، کیا ہے، وہ ان الفاظ سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا۔ تو فتویٰ دینے سے کوئی بھی غلط چیز صحیح نہیں ہو سکتی،
کوئی بھی مفتی غلط کو صحیح نہیں کر سکتا، کسی بھی ناجائز کو جائز نہیں بنا سکتا، چاہے کتنا بڑا مفتی ہو، کیونکہ اس کا بھی کام بنیادی طور پر کیا ہے کہ جو سوال ہے اس کے مطابق وہ جواب دے۔ اس سوال کو کلیئر کرانا ہے کرا لیں، اس کو واضح کر دو، اس سوال کے یہ پہلو ہیں ان کو نمایاں کرو، بیان کرو، یہ تو اس کا کام ہوگا۔ لیکن مزید تہ میں جانا، نیتوں کو تلاش کرنا، یہ اس کا کام بھی نہیں۔ یا جس کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اگر اس کے پاس معلومات نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس کی معلومات پر اعتماد کر کے یہی کہے گا جیسے مجھے بتایا گیا یا جیسے حالات میرے سامنے پیش کیے گئے اس کے مطابق جواب دیں۔ اسی وجہ سے یہ دو علیحدہ منصب ہیں، ایک کو مفتی کہا جاتا ہے، ایک کو قاضی کہا جاتا ہے۔ تو قاضی کا منصب ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے حالات پرکھنا، دوسرے فریق سے بھی بات معلوم کرنا، جائزہ لینا، اس کے لیے ثبوت مانگنا، اس ثبوت پر باقاعدہ گفتگو کرنا، دوسرے فریق کو موقع دینا کہ ان ثبوت پر اپنی رائے دے۔ وہ قضاء کا منصب ہوتا ہے کہ جس میں دونوں فریق کی بات سننا، دونوں کی دلائل کو دیکھنا، اس کا جائزہ لینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اس کی بھی ظاہر ہے کہ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، وہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس آ جائیں اور اپنی بات پیش کریں، میں مقابل فریق کو بھی بلا لوں، اور اس میں ایک شخص کو اپنی بات کہنے کا بڑا طریقہ آتا ہے، بڑے اس کے پاس الفاظ ہیں، گفتگو کا ڈھنگ جانتا ہے، تیز زبان ہے، چرب زبان ہے، اپنی بات کو بڑے سلیقے سے پیش کرتا ہے، دوسرے آدمی کو قائل کر لیتا ہے، اور ایک ایسا فریق ہے جس سے پوری بات نہیں ہو پاتی، وہ اپنا مدعا نہیں واضح کر پاتا۔ تو اب میں ظاہری صورتحال کے مطابق اس شخص کی بات سے متاثر ہو کر، جس نے اپنی بات کو بڑے اچھے انداز سے، دلائل سے اور بڑے پیتل الفاظ کے ساتھ پیش کیے، اب میں اس سے متاثر ہو کر کہ اس کی بات میں مجھے وزن نظر آ رہا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا، حالانکہ حقیقت حال برعکس ہے، صورتحال حقیقت کی برعکس ہے، جو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ میں تو صرف فریقین کی گفتگو کو، ان کی باتوں کو، ان کی گواہی کو، ان کے ثبوت کو دیکھ کے فیصلہ کروں۔ تو اگر میں فیصلہ ایسے آدمی کے حق میں کر بھی دوں تو یہ بات اس کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ چیز کسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی اگر اس کو اس میں حق نہیں ہے۔ رسول کا فیصلہ بھی اس ناجائز کو جائز نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بیس ہے، بنیاد ہے، اس میں خرابی موجود ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف شرعی مناصب ہوتے ہیں جن کو مفتی، قاضی کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اس کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ ان کے پاس حقائق کو بدلنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ انہوں نے کہہ دیا، جس بیس پہ کہا، اگر کمزور بیس ہے، بے بنیاد ہے، تو ان کی بات بھی بے بنیاد۔ اگر بات میں کوئی وزن ہے، کوئی دلیل ہے شریعت کی اس کے پیچھے، تو پھر تو ظاہر ان کی بات کوئی نہ کوئی وجود رکھتی ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ معاشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں، ان کے اندر باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ظاہر کچھ قاعدے ضابطے بنائے گئے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنی پیشکش کسی کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس دستیاب ہے، دوسرے آدمی کو آپ دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کی بات سے قائل ہو جاتا ہے، اس سے آپ کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، کسی طور پر آپ کے سامنے کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ وہ پوری تفصیل ہمیں شریعت کے اندر بتا دی کہ لین دین کرنے میں آپ نے کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ وہ ساری تفصیلات اسی بنیادی بات کی وضاحت ہے جس کو قرآن نے کہا کہ باہمی رضامندی سے معاملات کو طے کرو۔
اور جہاں رضامندی نہیں ہوگی جس درجے کی ہونی چاہیے، حالات کے دباؤ کی وجہ سے رضامندی ہے، کوئی متبادل آپشن نہ ہونے کی وجہ سے رضامندی ہے، تو وہ معاملہ اتنا ہی مشکوک ہو جائے، اتنا ہی وہ عقل بالباطل کے قریب سے قریب تر چلا جائے۔ تو گویا سوسائٹی کا جو معاشی نظام ہے، چاہے وہ ریاست کی بنیاد پر ہو یا افراد کی بنیاد پر، اس کے اندر عقل بالباطل یعنی دوسرے آدمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس کے حصے پر قبضہ کر کے اس کو استعمال کرنا، یہ در حقیقت اپنی ساری کی ساری جو نیکی کی بنیاد ہے اس کو ضائع کرنے کے مترادف، کیونکہ جتنا بھی نیکی کا نظام ہے وہ بنیادی طور پر اس سال معیشت پہ استوار ہوتا ہے، چاہے ہمارے نماز کا نظام ہو، روزے کا نظام ہو، حج کا زکوٰۃ کا نظام ہو، جتنا بھی نیکی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری استوار ہو رہی ہے اس چیز پر کہ ہمارا رزق کا نظام کس اصول پر، کس بنیاد پر ہماری جسمانی نشو و نما ہو رہی ہے، کس بنیاد پر ہم اپنے خاندان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ تو اگر وہ عقل بالباطل کے اصول پر ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اثرات دور تک جائیں، وہ ہماری ہر نیکی کو برباد کرے۔ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ وہ نیکی ہے تو نیکی کا اپنا درجہ ہوگا یا اپنا ثواب ہوگا، اور اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے، غلطی ہے، تو اس کی سزا ہوگی۔ یہ تقسیم کا نظام نہیں چلتا کہ ہم دونوں طرح کی چیزوں کا آپس میں موازنہ شروع کر دیں کہ میری نیکیاں اتنی ہو گئی ہیں اور اگر میری کوئی کوتاہی ہے یا غلطی ہے وہ بھی اتنی ہو گئی اور میں نیکیوں میں آگے جا رہا ہوں، تو اس لحاظ سے گویا میری نیکیوں کا پلڑا غالب ہو گیا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نیکیاں جہاں سے پیدا ہونی تھی، اگر وہ بنیاد ہی غلط ہے، رشوت خوری، سود خوری اور بھتہ خوری کی بنیاد پر مال جمع کر کے انسان اس میں زکوٰۃ نکالے، تو کیا وہ مال پاک ہو جائے گا؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، بھئی وہ تو حلال مال کی پاکی کی بات ہو رہی ہے، جو آپ نے جائز ذرائع سے آپ کے پاس پہنچا ہے اس میں سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی حرام مال کسی بھی درجے میں حلال نہیں ہو سکتا چاہے آپ اس کا صدقہ کریں، حتیٰ کہ حرام مال کے بارے میں تو کہا بھی یہی جاتا ہے کہ آپ اس کو گویا اس سے جان چھڑانے کی نیت سے اس کو خرچ کریں۔ اس میں اگر آپ نیکی کی، صدقے کی نیت کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے وبال ہے کہ ایک غلط ذرائع سے جمع کیا اور اس پر بھی آپ ثواب کی نیت لینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باز پرس ہوگی، وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے بھی حکم یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ہیں تو یوں سمجھے کہ میرے اوپر ایک بوجھ لدا ہوا ہے، میں نے اس سے جان چھڑائی، بغیر کسی اجر کی نیت کے، ثواب کی نیت کے، صدقے کی نیت سے اس سے جان چھڑاؤ۔ اب چہ جائے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ جیسے تیسے بھی مال جمع کرتے رہو، سال میں آپ اس کی زکوٰۃ نکال دو، اس مال سے آپ عمرہ حج کر لو، یا کسی بھی آپ دینی ادارے کے ساتھ تعاون کرو تو آپ کا سارا مال پاک صاف ہو جائے، برکت والا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا کا سارا جیسے ہمارا دنیاوی نظام زندگی کا جڑا ہوا، ہم اپنے اس وجود سے سارے کام کر رہے ہیں، ہمارا سارا کا سارا نظام مربوط ہو کے کام کر رہا ہے، ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہم سب کا جسمانی نظام کا ایک مرکز ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، پورا جسم اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کا بھی پورا ایک سسٹم ہے،
اس کو آپ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے کہ ایک نیکی کا خانہ بنا لیں اور ایک برائی کا بنا لیں اور خود ہی اس کے درمیان آپ جمع تفریق کرتے رہیں اور کہیں کہ نہیں میرا نیکی کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں۔ جس اصول پر جس ضابطے پہ کر رہے ہیں وہ تو بنیادی غلط ہے۔ تو اس وجہ سے گویا دینی نظام کے اندر حلال معیشت کا، غیر استحصالی معیشت کا ہونا یہ اساسی اصول ہے۔ اس پر ہی آپ کا دین کی جو شاعر ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اسی پر آپ کا نماز کا نظام بھی کھڑا ہے، روزے کا نظام بھی کھڑا ہے۔ اگر میں روزہ سحر و افطار ایسے مال سے کر رہا ہوں کہ جو مال ناجائز ذرائع سے مجھ تک پہنچا ہے تو میرا وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزے کا ایک علیحدہ ثواب ہو گیا اور جو کچھ اس نے غلط کھایا پیا اس کا ایک علیحدہ گناہ ہو گیا، اور روزے کا تو اتنا ثواب ہے اور لہٰذا وہ جو گناہ ہے وہ کور ہو گیا یا معاف ہو گیا۔ یہ جو ہمارے سوچیں پیدا کر دی گئی، یہ در حقیقت دین کو بطور نظام نہ سمجھنے کی جو ہمارے اندر سوچ آ گئی ہے اس کی وجہ سے دین کا سارا نظام مربوط ہے۔ تو اب سوسائٹی کے اندر عقل بالباطل کا نظام، جو پاکستانی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس کا جو نظام ہے وہ بنیادی طور پر عقل بالباطل، کہ طاقتور آدمی، طاقتور طبقے کمزور لوگوں سے ناجائز ذرائع استعمال کر کے مال جمع کر۔ یہ جتنے بھی آپ کا ٹیکسوں کا نظام ہے، ان ٹیکسوں کے نظام کے اثرات، نتائج کس تک پہنچتے ہیں؟ کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ اس میں سے صرف آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ نکال کے آپ کے تھوڑے بہت رفاہی کام بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر تو اس سے ایک خاص طبقے کو ہی پالا جاتا ہے۔ آپ کا سارا سسٹم اسی پہ کھڑا ہو، یعنی اس سوسائٹی کے اندر جس کو آپ بالواسطہ ٹیکس کہتے ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے، وہ ہر آدمی دے رہا ہے۔ جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ بھی دے رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ ایک کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے، جس کے پاس زیادہ وسائل ہے اس سے زیادہ وصول کرے۔ کوئی پیچیدہ بات تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے سب کو برابر کیا ہو۔ جو سب سے بڑا خرچ ہم سب کو نظر آتا ہے، جس کا آج ہم نے مذاق بنا رکھا ہے کہ ہر روز ہمارے پیٹرول ڈیزل کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، کون سا؟ یہ تو لاقانونیت ہے کہ جس میں آپ کے فیصلوں کا پتہ ہی کسی کو نہیں۔ ہر پیٹرول کمپنی جو ہے منمانی کر رہی ہے، کوئی اس کو پرکھ نہیں سکتا۔ وہ ایک پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے، ایک ریٹ ملتا ہے، دوسرے پہ جاتا ہے، دوسرا ملتا ہے، وہ بتاتا ہے ریٹ بڑھ گیا۔ اس کو کون پتہ کرے گا کہ بڑھا یا نہیں بڑھا، حکومت نے اعلان کیا نہیں کیا؟ یہ ان کی معیشت دانی کا حال ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑی معیشت کو سمجھنے والے لوگ۔ ہم نے دنیا کی معیشت پڑھ رکھی، جو ایک چھوٹا سا نظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کا کون سا اصول ہے، کون سا ضابطہ ہے جس پہ یہ معیشت چلائی جا رہی ہے سوائے لوٹ مار کے؟ یہ ایک ایسا راستہ کھول دیا گیا کہ جس کے اندر جس کا جتنا داؤ چل سکتا ہے چلا رہا، کوئی بھی اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے طے کر دیا کہ روزانہ ہی ریٹ ہوگا، اب ایک آدمی کو کیا پتہ روزانہ ریٹ کیا ہے؟ وہ کہاں سے اس کو پتہ کرے گا؟ وہ کہاں سے وہ ثبوت ساتھ لے کے پھرے گا کہ یہ آج کا یہ ریٹ ہے؟ اور اب پیٹرول پمپ والے کو دکھائے گا کہ ریٹ تو یہ ہے۔ جو سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں صورتحال ہے پڑھنے لکھنے کی، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک کمزور آدمی بھی ظاہر ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اور ایک طاقتور آدمی سے بھی آپ وہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم نے گویا کہ اس معاملے کے اندر سب کو برابر کر، وسائل کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق۔ جس کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے، بڑا خرچہ کرتا ہے، اس سے آپ زیادہ وصول کریں؟ ہم نے تو ان کو معاف کیا ہوا،
آپ کا جتنا اشرافی حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جتنی بیوروکریسی ہے، اس کا پٹرول مفت، جتنے آپ کے جج بیٹھے ہیں پٹرول مفت، جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے اداروں کے اندر عسکری ادارے ہوں، سول ادارے ہوں، سب کے پٹرول مفت۔ ایک عام آدمی جو دیہڑی دار ہے وہ ٹیکس ادا کر، عقل بالباطل، ناجائز ذرائع سے لوگوں کے مال کو لوٹا جائے۔ اب اس بنیاد پر جب معیشت استوار ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ معیشت کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک کو استحکام تو نہیں دے سکتی۔ ملک کا عدم استحکام، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم آج تک اپنے ملک کے لیے کوئی قومی معیشت کا نظام نہیں استوار کر سکے۔ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا چیز درآمد کرنی، کیا چیز امپورٹ کرنی۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کی جو درآمدات ہیں، جو باہر سے آپ چیزیں منگوا رہے ہیں، وہ 2/3 آپ کی درآمد ہوتی ہے اگر مقابلہ کر کے دیکھیں، اور وہ درآمدی معیشت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو چیز یہاں سے آپ نے باہر بھیجنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، اس کا ریشو کم ہوتا چلا ہے۔ اور اس درآمدی معیشت کے اندر بھی ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ہماری ضروریات سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو گویا پورا سوسائٹی کا جو معاشی نظام ہے وہ عقل بالباطل پہ کھڑا ہے۔ اوپر سے وہ نظام شروع ہوتا ہے، نیچے تک جاتا ہے۔ اب یہ پورا کا پورا ایک کلچر بن جاتا ہے، یعنی نیچے تک جس آدمی کو بھی موقع ملتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ضروریات وہ بھی رکھتا ہے۔ ہمیں اس نچلے آدمی سے جس سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، ہم اس سے تو الجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے تو بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس پوری چین کا تو وہ سب سے آخری کنارہ ہے، جو جہاں سے چین ہل رہی ہے، جہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے یہاں شعور ہی نہیں پایا جاتا۔ اس طبقے کو ہم معزز سمجھتے ہیں، وہ معزز کہلاتا ہے، جو سب سے زیادہ لوٹ مار کرتا ہے، اور نیچی لوٹ مار کا اس میں پورا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ سوسائٹی کے اندر ہر جگہ پہ لوٹ مار دیکھتے ہیں، چاہے مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، چاہے سڑکوں پر دیکھتے ہیں، یہ جو بھی لوٹ مار کر رہے ہیں وہ ہوتا تو ہم میں سے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ اس نے یہ لوٹ مار کر کے اور پورا کا پورا پوری چین کے ساتھ یہ اوپر پہنچانا ہے، اور جن تک پہنچانا ہے وہ ہماری نظر میں معزز ہے۔ تو لوٹ مار کے طبقے کو گویا ہمارے معززین شہر کہا جاتا ہے۔ اشراف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، بڑے معزز لوگ، کیونکہ باقی لوگ تو ان کی نظر کے اندر رذیل ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، اشرافیہ اور اراذلہ، اشرف اور ارذل، یہ الفاظ بڑے پرانے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی طاقت استعمال کرتا ہے، جو بھی وسائل لوٹتا ہے، وہ اشرف ہو جاتا ہے، معزز بن جاتا ہے، اور جو بیچارہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا ارذل ہے، بڑا گھٹیا آدمی ہے۔ تو یہ وہ سوسائٹی کا نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل بالباطل، جو اس وقت ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے، اور اس وقت سے جب سے آپ نے ملک بنا رکھا، اور دن بدن گویا کہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے اس دائرے کے اندر انسانی زندگی کے سارے شعبے شامل کرتا جا رہا ہے، کہ جہاں جہاں سے بھی لوٹ مار ہو سکتی ہے وہ ہمارے دائرے میں آنی چاہیے، اور پھر اسی کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے، اسی کے مطابق قانون کی تشریح ہوتی ہے۔ قوانین کی تشریح کرنے والے جو آپ کی عدالتیں ہیں، وہ افراد کو دیکھ کر قانون کی فیصلے کی تشریح کرتے ہیں، یہ قانون کا مطلب کیا ہے۔ جو محاورہ بنا ہو نا کہ قانون جو ہے وہ موم کی ناک کی طرف، جیسے چاہے اسے آپ فیصلہ لیں۔ اسی آئین قانون کے تحت ہمارے عدالتیں ہیں، ماشاء اللہ کو جائز بھی کہہ دیتی ہیں، ماشاء اللہ کو ناجائز بھی کہہ دیتی ہیں۔ وہی آئین ہے، وہی قانون، کہ جیسے ان سے فیصلہ لینا ہو
وہ اس وقت کا اشرافیہ اس کے مطابق فیصلہ لے لیتے۔ تو بنیادی جو آپ کا سسٹم ہے یہ اسی اصول پر کھڑا ہے جس کو قرآن حکیم نے عقل بالباطل کہا، کہ دوسروں سے ناجائز طریقے سے زیادہ مال کو اکٹھا کرے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہو، مہذب طریقہ ہو سکتا ہو، قانون بناتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اب یہ مہذب طریقہ ہو گیا، قانونی طریقہ ہو کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو آپ اس کو عدالت میں کھینچیں، اس کو گرفتار کر لیں، قانون کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ قانون کھڑا ہی ہے ظلم، وہ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے ظلم کے اساس پر، کہ آپ بیچ رہے ہیں پیٹرول، اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا اپنے ٹیکس ڈالیں، لیوی ڈالی، اس کو اس سے کیا تعلق؟ صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ ہر آدمی نے یہ لینا ہی لینا، تو اس طرح گویا کہ ہم جبراً اس سے ٹیکس بھی لے لیں، اس کے بغیر مفر نہیں ہے۔ ظاہر ایک رکشہ لوڈر ہے وہ بھی چلا رہا ہے، ایک موٹر سائیکل والا بھی چلا رہا ہے، اب ہم نے اس سے بھی لینا ہے تو ظاہر اس کی ضرورت ہے، ہم نے اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے ہم نے باقی چیزیں بھی وصول کر۔ پیٹرول والا 88 روپے ٹیکس دے رہا ہے 1 لیٹر، ڈیزل والا 90 روپے ٹیکس دے رہا ہے 1 لیٹر، کس بنیاد پر؟ یہ عقل بالباطل ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی جو قیمت بنتی ہے وصول کریں، آپ اس کے ذریعے اپنے علل تللی پورا کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے نظام رکھا ہوا ہے کہ جو چیز عام استعمال کی اس میں ٹیکس ڈال دو، کیونکہ ہر آدمی نے کسی نہ کسی طرح خریدنی ہے، وہ ٹیکس سمیت خریدو، یہی ہے وہ بالواسطہ ٹیکس جو سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے۔ ورنہ ایک اصولی بنیاد پر جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اس پہ ٹیکس عائد کریں، اس سے لیں، جس کے پاس جتنی بھی وسائل اس کے ساتھ ریشو مقرر کریں، فرض کریں ہر آدمی نے 1-2% ٹیکس دینا، شریعت کا نظام تو بنیادی طور پر ہمیں یہ توازن سکھاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ کے نظام پہ غور کریں، کیا چیز ہے؟ بتایا کہ بھئی اتنی اماؤنٹ ہوگی تو زکوٰۃ کے سرکل میں آتے ہوئے اس سے نیچے نہیں ہوگی، اور اس پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہوگی، پورا کا پورا ایک نظام بنا کے دے دیا کہ سونا ہے تو اتنی زکوٰۃ دو گے، چاندی ہے تو اتنی زکوٰۃ دو گے، جانور ہے تو اتنی زکوٰۃ دو گے، مال تجارت ہے تو اتنی زکوٰۃ دو گے، کوئی زمین سے کوئی معدنیات نکل آتی ہے تو اس کی اتنی دو گے، زمین کی پیداوار ہو رہی ہے تو اتنی دو گے، پورا کا پورا ایک سسٹم بنائے اسی اصول پر کہ ایک آدمی کی جو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو زائد مال اس کے پاس جمع ہو رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقدار پہ جائے گا تو اس کو زکوٰۃ کے سرکل میں لائے، بڑا ایک متوازن نظام دیا گیا۔ اب ان ٹیکسز کا کیا نظام، کیا اصول ہے، کس بنیاد پر؟ کیا کوئی اصول طے کیا گیا؟ کیا کسی فورم پہ ان کو ڈسکس کیا گیا، زیر بحث لایا گیا کہ کیا یہ ریشو جسٹیفیکیشن رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ یہ جو براہ راست ٹیکس کی بجائے بالواسطہ ٹیکس کی طرف چلے گئے اور پورا کا پورا نظام اس پہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا بدترین ظلم کا نظام، کہ جو شخص ایک طرف ضروریاتی زندگی کا محتاج ہے اور دوسری طرف وہ ٹیکس بھی دے، اور پھر ہم نے بھک منگا نظام قائم کر دیا کہ ہمارے بجٹ کے اندر ایک بڑی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کمزوروں کی مدد کرنی بے نظیر کے نام سے، اس کا اتنا ریشو رکھا ہوا، وہ مستقل گویا کہ ایک بھک منگا نظام، اس میں آپ رجسٹریشن کروائیں جھوٹ بول کے، دغا بازی کر کے، اور آپ ماہانہ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں۔ کوئی سینس نہیں ہے کہ اس رقم کے ذریعے کوئی ہم یہاں پر کوئی پیداواری یونٹ کھڑا کریں، کوئی اسکلڈ لوگوں کو دیں، مہارت پیدا کریں کہ وہ اپنی معیشت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی مہارت کو کام ملے۔ اس پر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا بھک منگا نظام ہمارے پاس ہے، ایک طرف سب سے زیادہ قرضے لینے والا نظام ہے،
بھیگ دینے والا نظام۔ یہ ہے آپ کے اس نظام کی بنیادی حالت، اس کی شکل، کہ جس کے ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو گھن محسوس ہو۔ کوئی بظاہر اچھا کام کے ٹائٹل سے بھی آپ کو کام ملے گا تو اس کے اندر بھی آپ کو پیچھے ایک پورا مفادات کا سسٹم ملے گا۔ اب اس بھیک منگے نظام کے اندر آپ کو بڑے بڑے بھکاری ملیں گے، تو اس کے ذریعے گویا کہ انہیں آگے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے پاس جمع کرتے ہیں، ان کی معرفت سے بہت سارے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ پورا کا پورا ایک کرپٹ ادارہ بنا، یعنی کرپشن کے اندر کرپشن ہوا۔ تو عقل بالباطل اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر فرد کے ذہن میں آپ نے یہ بات ڈال دی کہ تم جائز ذرائع سے کچھ نہیں لے سکتے، تمہیں کوئی ایسے راستے تلاش کرنے ہیں، کچھ ایسے طریقے تلاش کرنے ہیں کہ جس کے ذریعے تم زیادہ سے زیادہ دوسروں سے کچھ نہ کچھ چیز چھین سکو۔ کسی بھی شعبے میں آپ بیٹھ گئے، کوئی بھی شخص اگر معقولیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کو مانا ہی نہیں جاتا، اس کے فیصلے کو مانتے ہیں جس کے اندر لوٹ مار موجود۔ یہ سوسائٹی کا کلچر بنا دیا ہے۔ کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں کہ میڈیکل کے شعبے میں جو ڈاکٹر زیادہ بڑی فیس لیتا ہے سمجھا سب سے زیادہ ماہر آدمی ہے، اور جو معقولیت کے درجے میں کوئی تعاون کی سوچ رکھ کے کام کرتا ہے تو سمجھا ہی جاتا ہے کہ بیچارہ نکما ہے، اس کے پاس مہارت ہی موجود ہے۔ پوری کی پوری سوسائٹی کی کوئی ذہنیت برباد ہو، تو اس سے بڑا فساد کیا ہو کہ ناجائز چیزوں کو بھی ایک شخص جائز سمجھنے لگ گیا۔ تو پورا کا پورا گویا کہ معاشرہ عقل بالباطل پہ کھڑا ہو نیچے تک، کیونکہ جب اوپر سے چین چلتی نیچے تک اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہم نیچے تو جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کا سارا تانا بانا کہاں سے چل رہا ہے۔ یہ آدمی اگر ڈنڈی مار رہا ہے تو کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تو اظہار کرنا ہے اس کو، اس کی بھی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اصل جڑ تک نہیں پہنچتے، ہمیں اس جڑ کی تلاش کر کے اس کی لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں کہ آپس میں الجھنے کی بجائے، آپس میں ایک دوسرے کو لتاڑنے کی بجائے ہمیں اس پوری چین کے پیچھے جانا چاہیے کہ اس کو کون لوٹ رہا ہے، اس کو کون لوٹ رہا ہے، اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک مافیا بیٹھا، اور وہی مافیا آپ کا ملک کا نظام چلا رہا ہے، وہی مافیا بیوروکریسی میں ہے، وہی عدلیہ کے اندر ہے، وہی قانون ساز اداروں کے اندر بیٹھا ہوا۔ آپ اپنے قانون ساز اداروں کی کسی دن کی بھی کارروائی دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا صلاحیت ہے اور ان کی بنیادی طور پر کیا لیاقت ہے جس کی بنیاد پہ یہ بیٹھے ہیں۔ ان کی گفتگو سن لیں کہ کس بنیاد پہ وہ ممبرشپ دے کے بیٹھے ہیں، کیا بنیاد ہے۔ عدل و انصاف کی باتیں کرنے والوں نے کس کس طریقے سے ریاست کے اندر نمائندگی حاصل کی ہوئی۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑے گلا پھاڑ پھاڑ کے نظام پہ بات کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ خود بھی تو آپ اس کی بینیفیشری فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس غلط نظام سے آپ نے بہت ساری سیٹیں لے رکھی ہیں، کہتے ہیں یہ آپ موضوع سے خارج سوال۔ یہ سوسائٹی کی حالت ہے، یہ ہے عقل بالباطل، کہ اس ذرائع سے جو پارٹی اپنے ممبروں کو تنخواہیں مراد دلوا رہی ہے تو وہ عقل بالباطل نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ اور ظاہر جن کو سیٹیں دی جاتی ہیں ان سے پورا لین دین ہوتا ہے، کتنا تم تعاون کرو گے، کیا کیا فائدے پہنچاؤ گے۔ یہ جو خاص طور پر یہ ہماری ملک کے اندر اسمبلی میں مخصوص خواتین کی اور مخصوص جو سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لین دین کی سیٹیں،
ہر پارٹی لین دین کرتی ہے، بیچتی ہے، بھاؤ تاؤ رکھتی ہے، اور ان سارے مفادات میں ان کے ساتھ شریک کار بنتی ہے۔ اس لیے وہاں پر کوئی بھی جو اس پارٹی کے لیے کوئی کام کرنے والا کوئی ورکر آدمی وہاں نہیں پہنچتا، ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے، اور ساری پارٹیاں اس ہمام میں ننگی ہیں، چاہے مذہب چاہے لا مذہب جو بھی، چاہے جو اصولی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی کا المیہ عقل بالباطل پر پورا سسٹم کھڑا ہوا۔ آپ کی اسمبلیوں کا نظام، آپ کی عدالتوں کا نظام، آپ کے دفتروں کا نظام، ہر چیز کے اندر آپ کو یہی بنیادی اصول نظر آئے گا جس سے قرآن نے منع کیا، اور اس پہ چادر چڑھائی ہوئی ہے جبری رضامندی، جبری طور پر ماحول ایسا بنا دیے کہ اگلے آدمی کے پاس اس پر خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ خاموشی کو رضامندی کہتے ہیں۔ حالانکہ رضامندی کا تعلق ہوتا ہے انسان کے قلب سے، کہ واقعتاً اس کا دل مطمئن ہے کہ یہ واقعی درست ہے، میں اس پہ واقعی مطمئن ہوں، اس کو رضا کہا گیا تھا۔ جو بھی اس نظام کا شکار ہے جس درجے میں بھی ہے، وہ جبری رضامندی کے تحت گویا اس معاشرے کا حصہ بنا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس آیت کے اندر دو بڑی بنیادی باتیں بتائیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ناجائز ذریعے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، اور ساتھ ہی قرآن نے کہا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ تو قتل یہی ہے، خودکشی اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اپنے آپ کو مار رہے ہو۔ سوسائٹی کے اندر گویا جب بھی معیشت کا نظام ظلم پر استوار ہوتا ہے اور سیاست طبقاتی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی معاشرہ خودکشی کر، اس کو باہر سے کسی حملے کی ضرورت نہیں، اس کو باہر کے دشمن سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہر سوسائٹی گویا کہ اپنے اندرونی نظام سے ہی گرتی، باہر کے مقابلے پر تو ظاہر اس میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، باہر سے کوئی بھی حملہ آور ہو جائے مقابلہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوگا، کیونکہ وہاں شعور ہے کہ یہ دشمن ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ اندر کے دشمن کو نہیں سمجھ رہے جو اس کے اندر پل رہا ہے، اسی اندر کے دشمن نے ہی گویا کہ تباہی پھیلائی۔ یہ آپ کے ملک کا نظام ہے، اس ملک کے نظام کے چلانے والے وہ مافیاز ہیں، پورے سسٹم کو انہیں یرغمال بنایا۔ اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، افراد کے جھگڑوں کی بجائے کہ ہم فرد کی بحث شروع کر دیں، اور جس فرد سے ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہیں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ہمیں اس پوری چین کو، پورے سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس برائی کا منبع کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے۔ وہ پانی تو آپ تک پہنچتے پہنچتے گدلا ہو گیا، کئی لوگوں نے گدلا کیا ہوگا، تو ہم آخری آدمی سے لڑنا شروع کر دیں، اس کو گدلا ملا، اس نے اپنا گدلا بھی شامل کیا، اس سے پہلے والے کو بھی ملا، تو جہاں سے گدلا ہونا شروع ہوا اس کو تلاش کریں۔ اس نے تو جدید ڈالی، اس نے طریقہ متعارف کرایا، پھر ہر ایک آدمی کو ایک راستہ مل گیا جس کے ذریعے وہ ظاہر اپنے اپنے مفادات کو پورا کرتا۔ تو اس وجہ سے اس برائی کی جڑ کو جو ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، جس کے ہاتھ میں قانون ہے، جو قانون کو بناتی بگاڑتی ہے، جو قانون پہ عمل درآمد کی باتیں کرتی ہے، جو اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے، جو اس کے مطابق لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کو خواب دکھاتی ہے، یہ پوری کی پوری جو ٹیم ہے، جو مافیا ہے، یہ در حقیقت عقل بالباطل کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس نے نظام اسی پر استوار کیا۔ اب اس نظام کے اندر اب لاکھ اصلاحات کرتے ہیں، سوائے خرابی کی کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رشوت اور سود خوری کے مال سے کبھی بھی آپ زکوٰۃ دے دیں تو وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس سے کیا گیا حج قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس کو کھا کر ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر جو پورا کا پورا سسٹم کھڑا ہے، اس کو آپ غیر سودی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل بنا دیں سارا،
جب وہ ہے ہی حرام کے بنیاد پہ کھڑا ہوا، اس میں سودی غیر سودی کی بحث کہاں سے آ گئی؟ کیسے تقسیم کریں کہ یہ سودی حرام اور غیر سودی حرام؟ حرام تو حرام ہوتا ہے۔ تو استحصال کسی بھی شکل میں ہوگا وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ قانون بنانے سے کوئی بھی حرام حلال نہیں ہوتا۔ اسلامی اصطلاحات کو شامل کرنے سے کبھی بھی کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کی جو بنیادی نوعیت ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کریں۔ تو یہی بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دینی صحیح شعور کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا شعور صحیح طور پہ استوار ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھ بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے اور صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ ہم اصل کو سمجھے بغیر فروعی بحثوں میں اگر پڑے رہیں گے تو ظاہر ہے وہ بنیاد پر ہم نے سمجھوتا کر لیا، اس کو ہم نے درست مان لیا، اس کے نتائج پر ہم بحث کریں کہ یہ شاخ درست ہے، یہ شاخ غلط ہو۔ جب کہ اس کا تنا ہی غلط ہے تو اب اس سے پھوٹنے والی شاخیں کس طور پر صحیح غلط کی بحث میں تقسیم ہو سکتی ہیں؟ تو اس وجہ سے گویا ہمیں اس پورے نظام کو سمجھنا ہے کہ یہ عقل بالباطل پر کھڑا ہے اور وہ بنیادی طور پر ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم اپنے فیصلوں سے اپنے آپ کو تباہ کر، اس بنیادی سوچ کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم کوئی بھی صحیح قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور خاص طور پر معیشت کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات ہیں، تصورات ہیں، ان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ معیشت پر ہی آپ کا پورا سسٹم چلتا ہے۔ عبادات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر روزمرہ زندگی تک یہ ساری کی ساری سالے معیشت پہ استوار ہوتی ہیں تو قابل قبول ہوتی ہیں۔ ناجائز معیشت پر، استحصالی معیشت پر کوئی بھی دینی کام کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و بصیرت کے ساتھ دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس فہم کے مطابق اپنی زندگیوں کے صحیح رخ کو متعین کرنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔